بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، لمبی زندگی کا راز یہ تسبیح ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوگا، اگر کوئی بیماری ہو تو یہ تسبیح پڑھ لے صحت یاب ہوگا۔ محترم ناظرین، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بھلائی کرنے والا، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں اس کی نعمتوں اور بھلائیوں پر اسی کا شکر ادا کرتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور وہی ہر چیز کو نجومی جاننے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاک سچے رسول ہیں اور بہت ہی عمدہ اخلاق کے پیکر ہیں۔ یا اللہ اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، اور ان کی آل پر بھی اور صحابہ تابعین پر بھی اور ان لوگوں پر بھی جو قیامت کے تک ان کی پیروی کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جسے اولیاء کرام نے طویل زندگی، محفوظ صحت اور دائمی سکون کا راز قرار دیا ہے۔ انسان دنیا کے ہر کونے میں لمبی عمر، اچھی صحت اور بیماریوں سے نجات کی تلاش میں بھٹکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی طاقت علاج نہیں ہوتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ تسبیح ہر وقت پڑھتا ہے وہ نہ صرف بیماریوں سے دور رہتا ہے، اس کی زندگی ایسی برکتیں اترتی ہیں جو عام لوگوں کے نصیب میں کم ہوتی ہیں۔ جب کوئی بیمار انسان کو گرا دیتی ہیں، طاقت کم ہو جاتی ہے اور دل بے سکون ہو جاتا ہے، تب ہی یہی تسبیح اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ صحت، طاقت اور زندگی کی بہاریں لوٹا دیتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو اس عظیم تسبیح کا راز بتائے گی، وہ تسبیح جو صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کی قوت رکھتی ہے۔ بس دل یقین سے بھر لیں اور زبان سے یہ تسبیح ادا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے جسم، روح کو زندگی، روشنی نئی عطا کرتا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ روز محشر اللہ رب العزت ہم سے اس نعمت کے بارے میں سوال فرمائے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عبادت کے لیے پیدا فرمایا، مگر عبادت نماز اور ذکر تک محدود نہیں، بلکہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھنا، ضرورت مند کے کام آنا اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی نبھانا عبادت ہے۔ زندگی محض ہنس کھیل کر گزارنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک امانت ہے جس کا مقصد انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ تندرستی اور صحت مندی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو مکمل طور پر ذہنی یا جسمانی بیماری سے آزاد ہو۔ ہم سب کسی نہ کسی حد تک صحت مند بھی ہیں اور کسی نہ کسی حد تک آزمائش میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں اس لیے عطا کیے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو بھلائی کے کاموں میں استعمال کریں، تبھی ہم اس نعمت کا حقیقی شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاؤں اس لیے عطا کیے کہ ہم چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی تاکہ ان سے دنیا کے حالات کو دیکھیں، سمجھیں اور پہچانیں کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ اس لیے دیے کہ ہم ان سے محنت کریں، کام کریں اور حلال روزی کمائیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہو جاتا، ہر کام کے لیے کوشش اور جدوجہد ضروری ہے۔ صرف باتیں کافی نہیں ہوتی، بلکہ ہر بات پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر کھانا ہمارے لیے سامنے رکھا ہو تو خود بخود ہمارے منہ میں نہیں آتا جب تک ہم خود ہاتھ پکڑ کر اسے نہ اٹھائیں۔ اس طرح زندگی میں کامیابی کے لیے ہمیں بھی اللہ پر بھروسے کے ساتھ عمل اور کوشش کرنی ہوتی ہے۔ یہ زندگی اللہ پاک کا ایک تحفہ ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں، جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے موت تک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویا اور قوت سماعت غرض تمام اعضاء اللہ پاک کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ پاک
کی نعمتوں کو شمار کرنا ہو تو انہیں شمار نہ کر سکو کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 16-18۔ اللہ تعالیٰ کی انہی ادا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی و دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت اس وجہ سے سکون کی زندگی گزار سکتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں: صحت، فراغت۔ سنن ترمذی کتاب الزہد۔ اس حدیث مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جن کاموں میں نہ دنیا کا فائدہ کوئی اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار کر کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے۔ ترمذی۔ دوسری چیز جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اعمال صالحہ میں، نیک کاموں میں، عبادت میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک کمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی کی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے، ان کے نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا صحت عطا فرما دیتا ہے تو اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے، اگر اسے اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے۔ باب عبادت مریض۔ عبداللہ بن عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا ہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ مشکوات المصابیح۔ کتاب الجنائز۔ باب العیادۃ المریض۔ حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ہم نے آپ کو تسلی دی، آپ نے فرمایا، میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری، کمزوری کے زمانے، بڑھاپے میں اس جسم میں طاقت و قوت منقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا آئی ہے، محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عمر بن میمون عودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے سے پہلے، صحت کو مرض سے پہلے، اور مالدار ہونے کو محتاجی سے پہلے۔
اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، جان لیجئے یہ تسبیح بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، لمبی زندگی کا راز ہے یہ تسبیح۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی بیماری ہوگی تو یہ تسبیح پڑھ لے، صحت یاب ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس تسبیح میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بارہا علاج کروا کر تھک چکا ہو، اب اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد محترم ناظرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ اپنی آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آخر بار 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، پورے وظیفے کی صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے، دلوں میں وسوسے نہیں رکھنے، دعائیں اور وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، اگر ہم اس حقیقت پر غور کرتے ہیں، انسان کی اصل حقیقت، قوت، اصل سہارا، اصل شفا کا ذریعہ کوئی ظاہری سبب یا دنیاوی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو خود بخود اس یقین پر سے بڑھ جاتا ہے جو اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ مکمل ایک ایمان توحید کی بنیاد بندگی کا اعلان رکھتا ہے، جبکہ تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انسان کی فکر، عاجزی اور اللہ کی قدرت کا کاملہ اقرار مظہر، اور دونوں اذکار اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس کی امیدیں جڑ پکڑتی ہیں، اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی دعائیں آسمانوں کی جانب بلند ہو کر قبولیت کے دروازوں پر دستک دیتی ہے۔ زندگی کی مشکلات، دکھ، بیماریاں، آزمائش معمول کی بات ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے وہ ان آزمائشوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا بلکہ جان لیتا ہے کہ ہر تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، ہر مشکل میں اللہ کا فضل، ہر بیماری میں شفا کا پوشیدہ راز ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ تسبیح کو مستقل اپنی زبان پر رکھتا ہے، نہ صرف اس کے دل کو سکون ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اس کے جسم اور روح کو بھی سکون، تندرستی اور راحت عطا فرماتا ہے۔ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اندھیروں کے اندر بے بسی کی حالت میں پڑھی تھی، اور اللہ نے اس کی دعا برکت سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ سو آج بھی اگر کوئی بندہ سچے دل سے یہ تسبیح پڑھتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کرے، مکمل یقین سے اس کا نام لے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح پہلا کلمہ بندے کے دل سے ہر باطل کا خوف نکال دیتا ہے، اسے اس یقین پر قائم کرتا ہے جس کا کوئی نہیں، اللہ ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص ایمان، امید و بھروسے کے ساتھ ان دونوں تسبیحات کو اپنی زندگی کا مقصد و حصہ بناتا ہے تو وہ نہ صرف روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے بلکہ بیماریوں سے حفاظت، مشکلات سے نجات، زندگی میں برکت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی کامل یقین اور پختہ بھروسے کے ساتھ اس تسبیح کا عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر، اپنی زبان کی مٹھاس، دل کا سکون بنائیں، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اپنی خاص رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ لہٰذا اسے معمول بنائیں اپنی زندگی سکون اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تیری قدرت کے سامنے عاجز ہیں، ہماری کمزوری، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں سب تیرے اختیار میں ہیں، اے شافی تو
ہی شفا دینے والا ہے۔ ہمارے دلوں، جسموں، روحوں میں صحت عطا فرما، ہمیں صبر، حوصلہ اور ایمان کو مضبوط کر ہماری زندگی کو تیری رضا کے مطابق بنا دے۔ تو رحیم ہے، ہمیں پیاروں کو ہر بیماری، تکلیف، پریشانی سے بچا اور ہمیں تیری طاقت سے مالا مال فرما۔ آمین ثم آمین۔